السلام علیکم، میں ہوں وقار عالم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹری تھنک ٹینک۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جانشین، بنگال کے رہنے والے پہلے بنگالی جو کہ ملک پاکستان کے پہلے بنگالی تھے جو کہ وزیر اعظم بنے، اور پاکستان کی تاریخ میں دوسرے وزیر اعظم تھے جو کہ نواب لیاقت علی خان مرحوم کی وفات کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم ناظم الدین کی سیکنڈ پارٹ کے حوالے سے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 1943 میں ناظم الدین نے وزیر اعظم فضل حق سے حکومت سنبھال لی۔ جب فضل حق کو گورنر جان ہربرٹ نے اپنی سیاسی مہارت میں تنازعات کے درمیان برطرف کر دیا، اس دوران ناظم الدین نے الگ مسلم وطن پاکستان کے لیے اہم سیاسی کردار ادا کیا۔ تحریک کے وجود پر بحث کرنے میں بہت کم اور کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور مبینہ طور پر حوالہ دیتے تھے کہ وہ نہیں جانتے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، اور مسلم لیگ میں کوئی بھی نہیں جانتا اس وقت کے مطابق۔ ان کی وزارت 1945 تک جاری رہی، جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور انہیں اسمبلی ہال میں 97 کے مقابلے 160 ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کی وزارت عظمیٰ مؤثر طریقے سے ختم ہو گئی۔ کانگریس پارٹی کے رکن جو اسمبلی کے اسپیکر تھے، لیکن انتظامیہ حسین شہید سہروردی نے سنبھال لی۔ 1945 سے 1947 تک ناظم الدین بنگال میں مسلم لیگ کے چیئرمین کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے اور کانگریس پارٹی کے خلاف پاکستان کے سیاسی مقصد کی بھرپور حمایت کرتے رہے اور متحدہ بنگال کی تحریک کی سخت مخالفت کی، اور اپریل 1947 میں سہروردی کی انتظامیہ کے خلاف اسمبلی میں ایک مضبوط پارلیمانی اپوزیشن کی قیادت کی۔ دو آدمیوں کے درمیان تنازع بنیادی طور پر اس لیے تھا سہروردی متوسط طبقے کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ ناظم الدین اسمبلی میں اشرافیہ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ 1947 مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سہروردی کے خلاف دوبارہ انتخابات میں حصہ لیا اور مسلم لیگ کے ایسٹ بنگال کی پارٹی کے چیئرمین کے طور پر اپنی نامزدگی حاصل کی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد مشرقی بنگال کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر مقرر ہوئے اور صوبے میں مسلم لیگ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی قیادت کی تھی، جس نے بلاخر فیڈریشن اور پاکستان میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیا اور اپنی انتظامیہ کو سونپ کر مشرقی پاکستان کی حکومت کو دوبارہ منظم کیا۔ 14 اگست 1947 14 اگست 1947 گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان مسلم لیگ پارٹی کی صدارت چھوڑ کر خواجہ ناظم الدین کو پارٹی کی انتخابی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ کے صدر کے طور پر نامزد کر دیا۔ 1 نومبر 1947 1 نومبر 1947 کو محمد علی جناح کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ گورنر جنرل محمد علی جناح کی غیر موجودگی میں ناظم الدین کو قائم مقام گورنر جنرل کے طور پر مقرر کر دیا گیا، اور ایک وقت آتا ہے جب محمد علی جناح کی وفات ہو جاتی ہے اور ناظم الدین کو لیاقت علی خان کی مکمل سپورٹ ملتی ہے۔ ناظم الدین پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ان کے عہدے کا حلف وزیر اعظم لیاقت علی خان کی موجودگی میں پاکستان کی وفاقی عدالت کے چیف جسٹس سر عبدالرشید نے اٹھایا۔ گورنر جنرل کے طور پر ناظم الدین نے حکومت میں غیر جانبداری اور عدم مداخلت کی مثال قائم کی، اور وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کی حکومت کو اپنی سیاسی مدد تک فراہم کی جب ضرورت پڑی۔ خیر، اس دور میں جنرل کی اس طرح کی مدد کو حکومت کے کام کرنے کے لیے ضروری بھی سمجھا جاتا تھا۔ اخبارات میں انہیں جنرل کے طور پر ان کے کردار کو قدامت پسند ذہن کا کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ ملک میں سیکولرازم کے خلاف بات کرتے تھے۔ خیر، اس وقت کے بڑے نام متفق نہیں تھے کہ مذہب فرقہ ذاتی مسئلہ ہے، اور نہ اس بات سے اتفاق کرتے تھے کہ اسلامی ریاست میں ہر شہری کو یکساں حقوق حاصل تھے، بلکہ حاضر دور میں بھی
کچھ ایسا ہی ہے۔ پھر اس کی ذات، مسلک، عقیدہ اور ملک سے وفاداری کیسی ہی کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کے مشورے پر پارلیمانی کمیٹی قائم ہوئی، بنیادی اصولوں اور آئین پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ 1950 میں ناظم الدین نے سرکاری پالیسی بیان جاری کیا اور اعلان کیا پاکستان اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک پورا کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ کے بڑے بڑے رہنما گورنر جنرل ناظم الدین سے کہتے ہیں کہ پارٹی صدارت کے ساتھ ساتھ وہ حکومت بھی سنبھال لیں۔ اس وقت ان سے موضوع کوئی اور تھا یا یہ کوئی چال تھی، خدا جانے۔ ناظم الدین نے وزیر خزانہ سر ملک غلام کو گورنر جنرل کے عہدے پر مقرر کیا اور خود وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ پھر ایک آئین کے لیے فریم ورک شروع کیا جو پاکستان کو جمہوریہ بننے اور ولی عہد کے تحت اس کی برطانوی تسلط کی حیثیت کو ختم کرنے کی اجازت دے گا۔ ناظم الدین کی انتظامیہ کو جب حکومت ملی اس کا نقشہ کچھ ایسا تھا: خراب معیشت، مشرقی پاکستان یعنی بنگال، مغربی پاکستان یعنی 4 صوبے خاص کر سندھ اور پنجاب میں صوبائی قومی زبان اور نسل پرستی کا عروج تھا۔ بنگال، پنجاب اور سندھ میں مختلف دڑوں یعنی وڈیروں کا غلبہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف 2 بڑی نسلی آبادیاں تھیں جو ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد ایک دوسرے کو کھانے کی کمی اور ان حالات کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اس وقت ان کو حکومت ملی یعنی ناظم الدین کو اس وقت حکومت ملی تھی جس وجہ سے وہ ملک کے معاملات کو مؤثر طریقے سے چلانے میں ناکام رہے۔ 1951 میں پہلی مردم شماری ہوتی ہے اور ایک توجہ والی بات نوٹ کی جاتی ہے کہ کراچی کی 57% آبادی 57% آبادی ہندوستان سے آئے مہاجرین پر مشتمل ہے جس نے ملکی صورتحال کو مزید مشکل کر دیا ہے۔ 1952 میں ناظم الدین ڈھاکہ اجلاس میں عوامی طور پر اعلان کرتے ہیں کہ جناح درست کہتے تھے کہ پاکستان کے قومی اتحاد کی خاطر اردو کو مشرق اور مغرب کی سرکاری زبان ہونا چاہیے۔ پھر کیا 21 فروری 1952 21 فروری 1952 کو بنگالی زبان کی تحریک میں بنگالی زبان کو مساوی اور سرکاری درجہ دینے کا مطالبہ خونی ہو گیا۔ پولیس کی فائرنگ سے کئی ہلاکتیں ہوتی ہیں اور یہ مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب ناظم الدین نے اردو کو قومی زبان قرار دیا تھا۔ جناح کے سابقہ بیان کا حوالہ دینے کے بعد tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without this language, no nation can remain. کہ اردو پاکستان کی واحد زبان بن گئی تھی۔ 1953 میں دائیں بازو کی جماعت اسلامی کی قیادت میں ایک پرتشدد مذہبی تحریک نے احمدی مذہبی اقلیت کو اقتدار کے عہدوں سے ہٹانے کے لیے تحریک شروع کی اور اس اقلیت کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب میں حکومت اور مذہبی اقلیت کے پیروکاروں کے خلاف بڑے پیمانے پہ فسادات پھوٹ پڑے۔ ممتاز دولتانوں کو برطرف کر دیا گیا اور فیروز خان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تحریک کو تو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح کے دباؤ کی مزاحمت اچھے طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے ناظم الدین کو فسادات پھیلانے کا اخلاقی طور پہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ بنگالی زبان کی کامیاب تحریک کے ذریعے پیدا ہونے والی دیگر تحریکوں اور تشدد اور لاہور میں ہونے والے فسادات ناظم الدین کی حکومت کی نااہلی ثابت کر رہی تھی۔ وہ بڑے پیمانے پہ حکومتی انتظامیہ چلانے کے لیے کمزور ہیں۔ اس سارے معاملات میں جنرل سر غلام محمد کا نام نہیں آتا کیونکہ ان سب معاملات میں ان کا بھی کردار اہم تھا، جو بظاہر تو حکومت کا ساتھ دے رہے تھے مگر اندر ہی اندر کچھ اور چل رہا تھا۔ ناظم الدین سے گورنر جنرل ملک غلام محمد استعفیٰ دینے کا کہتے ہیں۔ انڈین ایکٹ 1935 کے تحت اور وجہ ظاہر کی جاتی ہے کہ معیشت اور داخلی سلامتی کو بہتر بنانے کی کوششوں کے پیش نظر ملک کی وسیع تر مفادات کے لیے ناظم الدین کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ ناظم الدین عدالت سے مداخلت کی درخواست کرتے ہیں لیکن چیف جسٹس محمد منیر اس برطرفی کی قانونی حیثیت پر کوئی ایکشن نہیں لیتے بلکہ 1954 میں نئے انتخابات کرانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ ملک غلام محمد ایک
اور بنگالی سیاستدان محمد علی بوگرا جو کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ کام کر رہے تھے 1954 تک کے انتخابات کے لیے وزیر اعظم مقرر کر دیتے۔ پھر کیا ملک کا ایک سیاسی پریشان کن دور شروع کر دیتے ہیں وزیر اعظم محمد علی بوگرا جنرل ملک غلام محمد کی مدد سے۔ برطرفی کے بعد ناظم الدین اور ان کا خاندان پارلیمانی سیاست میں کافی ایکٹیو رہا۔ ان کے بھتیجے خواجہ وسیع الدین جو کہ ایک کور کے آرمی جنرل کے طور پہ خدمات سر انجام دیتے رہے تھے 1974 میں بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی خواجہ شہاب الدین سیاست میں کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور صدر ایوب خان کی انتظامیہ میں وزیر اطلاعات کے عہدے پر بھی فائز ہوئے تھے۔ 1934 تک یعنی 1934 تک ناظم الدین کے خاندان کے پاس جو جائیدادیں تھی وہ تقریباً 2 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ تھی جو مشرقی بنگال کے مختلف اضلاع میں پھیلی ہوئی تھی۔ چلان، آسام، کولکتہ میں جائیدادوں کے ساتھ ان کا سالانہ کرایہ اس دور یعنی 1934 کے دور میں لاکھوں پاؤنڈ ہوتا تھا۔ آزادی کے بعد اسٹیٹ یعنی پاکستانی حکومت کی طرف سے اکثر جائیدادیں مشرقی پاکستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں منتقل کر دی گئی جس سے ان کی بہت کم جائیدادیں رہ گئی تھی۔ ان کو کچھ اعزازات بھی ملے تھے جن کا ذکر کچھ یوں ہے۔ 1926 میں انہیں آرڈر آف دا انڈین امپائر CEO مقرر کیا گیا۔ 1934 میں بادشاہ جارج پنجم نے انہیں نائٹ کے خطاب سے نوازا جب انہیں نائٹ کمانڈر آف دا آرڈر دا انڈین امپائر مقرر کیا گیا۔ 1958 میں نشان پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا گیا۔ ناظم الدین کا کردار کچھ یوں ہے۔ چھوٹے قد والا، ناشپاتی کی جسامت والا، برطانوی طرز کی شیروانی میں چوڑی دار پجامے کے ساتھ، تیز کیپ اور چھوٹے جوتے پہننے والا، ہاتھ میں ایک چھڑی اٹھائے، بلا شبہ ملک کا وزیر اعظم تھا۔ وہ 70 سال کی عمر میں 1964 میں انتقال کر گئے۔ انہیں ان کے آبائی شہر ڈھاکہ میں 3 رہنماؤں کے مزار میں سپرد خاک کیا گیا۔ وفات کے بعد بھی وہ ہم میں زندہ ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی وفات کے بعد بھی وقفہ وقفہ اعزازات سے نوازا گیا۔ کراچی میں رہائشی علاقہ ناظم آباد اور کراچی کے نوائی علاقہ نارتھ ناظم آباد کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں ایک سڑک ناظم آباد روڈ جس کا نام ان کے اعزاز میں رکھا گیا، جبکہ ڈھاکہ میں ان کے نام پہ ایک سڑک بھی ہے۔ 1990 میں پاکستان پوسٹ نے ان کے اعزاز کے مطابق ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ تو اجازت دیں مجھے، یہ سٹوری یہیں پر اینڈ ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری میں ملتے ہیں۔